بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین دی احتشام، آج کا عنوان آپ نے پڑھ لیا ہوگا، جس میں قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس کی کرامت کا ذکر تھا، یعنی وہ ایسی کرامت منحوسہ بنی کہ جو اسی مولوی قاسم نانوتوی کے پوتی پڑ پوتی وہ ایک قادیانی بن گئی۔ وہ ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مولوی قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس کی برکت ہے کہ جس سے اس کی پوتی کو قادیانیت نصیب ہوئی ہے۔ مولوی ساجد خائن نفس بندی صاحب دیوبندیوں کے چیمپئن بنتے ہیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کیا آج تک تحذیر الناس کی وجہ سے کوئی قادیانی بنا، بلکہ وہ تو ختم نبوت کے پہرے دار بن گئے۔ تو لیجئے مولوی ساجد خائن صاحب، آپ یہ ویڈیو سنیے ذرا۔ پھر مزے کی بات، اس تحذیر الناس کو لے کر آج تک معاذ اللہ کسی دیوبندی نے ختم نبوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کو پڑھ کر مزید ختم نبوت پر اس کا شرح صدر ہوا، جو اسی رضی نامی قادیانی کی ہے، اور اس کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کرنے والا وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ یا یہ ذرا سن لیجئے۔ جی، میرا نام رضوان احمد صدیقی ہے۔ اللہ، میں احمدی ہوں، کنورٹڈ احمدی ہوں جی، اور میں خود جو ہے ختم نبوت میں تھا، تقریباً 15-16 سال میں نے ختم نبوت کا کام کیا، اور مولانا یوسف لدھیانوی جو جماعت کا بڑی شدید مخالف تھا اس سے میں بیعت بھی تھا، اور طارق جمیل اور یہ سب جو ہے ان سب کے ساتھ بھی میں کافی وقت لگا چکا ہوں، اور جتنے فرقے ہیں تقریباً اس سب میں رہا ہوں۔ غامدی صاحب 1983 سے میں غامدی صاحب کو جانتا ہوں، ان کی میں مجلس میں جب جاتا تھا، اور جتنے کوئی ایسا نہیں ہے جماعت اسلامی، توحیدی، پرویزی، جتنے فرقے ہیں ہر فرقے میں رہا ہوں۔ بھائیوں کا بھی سب کا یہ ہوا، اور ہم لوگ اتنے اندر دیوبندی تھے کہ میرا بھائی اور ہم سب لوگ، میں خود بھی، ہم لوگ رائے گڑھ میں ہی رہنا، وہی جانا ہر وقت، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے کتنے سال تک مولویوں کی، یہی جو مولوی اللہ وسایا اور جتنے بھی ہیں نا، ان سب کو میں جانتا ہوں، سمجھے۔ مولوی اللہ وسایا اور جتنے بھی منظور چنیوٹی، الیاس چنیوٹی، ان کے ساتھ ہی میں رہتا تھا، سمجھے۔ ان کے ہر جلسے میں جانا، ٹھیک ہے، سپاہ صحابہ ان سب کے ختم نبوت، ہر وقت ان کے ساتھ ہی میرا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اور ان کے پاس میں گیا، ان کے پاس میرے بھائی بھی میرے گئے، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، اور یہ بس چھوٹتے ہی بولتے تھے تم قادیانی ہو گئے ہو۔ صرف جہاں تک مجھے یاد ہے آپ وہی بھائی ہیں جو ملے تھے، جو قاسم نانوتوی صاحب سے بھی آپ کی ایک قسم کی رشتہ داری ہے؟ جی، وہ جو میری وائف ہے وہ ان کے سگے پڑنانا ہے، سگے پردادا ہیں ان کے، میری وائف کی۔ واو، سبحان اللہ۔ تو قاسم نانوتوی جو ہے وہ بھی احمدی ہو گئے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں میں ان سے بھی بات کراتا آپ کی، لیکن یہ کہ ہمارے ان کے پھر پوتے بھی احمدی ہوئے، الحمدللہ، پوتے جو تھے، تو مولانا قاسم نانوتوی کی اس میں بس اللہ تعالیٰ نے دیکھا، جو انہوں نے بات کہی تھی ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، خاتم النبی کے متعلق، دیکھا ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے نسلوں میں ہدایت جاری کر دی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو جی سامعین، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ بندہ بتا رہا ہے کہ میں پہلے طارق جمیل کے ساتھ بھی رہا، میں جماعت اسلامی کے ساتھ بھی رہا، اور میں کٹر قسم کا دیوبندی تھا، اور پھر دیوبندیوں کے پاس ہم یہ سوالات لے کر جاتے رہے، اور ان کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا تھا تو ہم ان سے بحث و تکرار کرتے تھے، اور وہ بالآخر کہتے تھے کہ تم قادیانی بن گئے ہو، اور اسی بات پہ اڑ کے وہ ان سوالات کرنے والوں کو اپنے سے بھگا دیتے تھے۔ اب آج تک تقریباً کوئی 1.5 صدی گزر گئی، مولوی قاسم نانوتوی نے جو تحذیر الناس لکھی،
اور اثر ابن عباس کو بنیاد بناتے ہوئے اس نے یہ قادیانیوں کے لیے راستہ ہموار کرنے کا ایک کام کیا، جس کے نتیجے میں اس نے العیاذ باللہ تعالی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء جیسے ہی باقی زمینوں میں اور نبی اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثل ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر بالفرض کوئی حضور کے بعد آ جائے یا حضور کے زمانے میں آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تھا وہ راستہ قادیانیوں کے لیے جو مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے کھول کے دیا، اور آج تک اس 1.5 صدی میں جتنے بھی دیابنا ہیں، یہ ساجد خان نفس بندی سے لے کر خلیل امبیٹوی تک یا اشرف تھانوی تک جو ان عبارات کا دفاع کرتے رہے، قاسم نانوتوی کی اس تحذیر الناس کا دفاع کرتے رہے، تو مجھے بتائیے کہ اس عبارت کی وجہ سے یہ عبارت لکھنے والے کی پڑ پوتی اور داماد اور 30 لوگوں کا مزید خاندان وہ پورے کا پورا قادیانی ہو گیا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ تحذیر الناس کی یہ کرامتیں اور یہ برکتیں جو شیطانی ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر مولوی قاسم نانوتوی کا خاندان ہی وہ بتا رہا ہے کہ اس کے اتنے افراد جو ہے وہ قادیانی ہو چکے ہیں، تو افسوس ہے تمہارے اس دفاع پر کہ جس دفاع کی وجہ سے تم نے آج تک علماء اہل سنت اور امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خلاف زبان درازی کرنے سے باز نہیں آئے تم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ہی مولویوں کی لکھی ہوئی ان عبارات کی وجہ سے لوگ اسلام کو قادیانیت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسی منحوس کتاب تھی کہ اس کو لکھنے والے کی پڑ پوتی کے متعلق اس کا داماد کہہ رہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس کی پڑ پوتی جو ہے وہ احمدیت میں آ گئی، قادیانیت میں آ گئی، حالانکہ مولوی ساجد خان دیوبندی صاحب وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں مفتی سمر عباس صاحب سے کہ تم نے یہ گستاخی کی ہے اور تم پر یہ 295 لگنا چاہیے، اور تم رجوع کرو، تم توبہ کرو۔ مرزا جیلمی بھی ساتھ میں یہی رٹا لگا رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اب ہم سوال پوچھیں گے صرف مولوی ساجد خان نفس بندی سے کہ کیا رجوع اور توبہ وہ مفتی سمر عباس صاحب کو کرنی چاہیے، جبکہ انہوں نے حدیث مبارک کو معنوی طور پر پیش کیا اور ساتھ میں اس کی شرح کو بیان کر دیا، جو ملا علی قاری اور باقی ائمہ محدثین نے اس کی شرح میں بات بیان کی، اس بات کو ذکر کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ گستاخی ہے تو پھر یہ جتنے شارحین گزرے ہیں ان ساروں پر بھی گستاخی کا فتویٰ آئے گا۔ ہاں، لیکن یہ بات ہم نے پہلی بار بھی کہی تھی، اب بھی کہتے ہیں کہ وہ شرح جو بیان کر رہے تھے مفتی سمر عباس صاحب لفظ بلفظ بیان نہیں کر پائے۔ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معنوی طور پر یا لفظی طور پر کچھ سبقت لسانی ہو گئی یا خطا و نسیان ہو گئی، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر سنیوں کا کوئی عالم خطا کرے، نسیان کرے یا معنوی طور پر مکمل بیان نہ کر سکے تو اس کے لیے توبہ اور رجوع کے مطالبے کے ساتھ ساتھ گستاخی کے فتوے بھی آتے ہیں، اور ساجد دیوبندی سے لے کر مرزا جہلمی تک اور جتنے دیوبندی ہم نوا ہیں ان کے، ان سب کی طرف سے یہ فتویٰ آئے، یہ اعتراض آئے کہ جی فوراً توبہ کرو، رجوع کرو، ورنہ تم گستاخ قرار پاؤ گے۔ لیکن افسوس، قادیانیوں کے لیے راستہ کھولنے والی تحذیر الناس، اس کا دفاع آج تک بھی جاری ہے، اس کا دفاع کرنے سے آج بھی باز نہیں آئے۔ وہ جو کتاب یا جس کی جو عبارت وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے یا قادیانیوں کے لیے رستہ بنا رہی ہے، اس کو اٹھا کے آگ میں پھینک دو۔ کیا قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے؟ کافی ہے نا۔
یہ مسلمہ اصول ہے تمام صوفیاء کرام کا. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس کو اٹھا کر دیوار پہ مارو. کیا فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے، اور کیا فرمایا خود ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر ہماری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف آ جائے اس کو اٹھا کے پھینک دو. حالانکہ ان کی عبارات قرآن و حدیث کے خلاف تھی بھی نہیں. ایسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ قادیانیوں کی دغا بازی تھی جو ان کی عبارت کا غلط استعمال کیا اور اپنے مقصد کا صرف معنی لیا. لیکن آج بتائیے مجھے، یہ آپ کے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کا خاندان اور اس کی پڑپوتی اور اس کے بہت سارے افراد وہ قادیانی بن چکے ہیں. مولوی ساجد خان نفسبندی صاحب آپ کو مبارک ہو، اور آپ کی طلب پر ہم نے یہ تازہ ترین حوالہ وہ آپ کو پیش کر دیا ہے کہ یہ لیجیے، آپ کی تحذیر الناس کی کرامتیں سامنے آنے لگ گئی ہیں. اگرچہ کرامتیں تو ظاہر پہلے سے ہی ہو رہی تھیں یہ والی، لیکن اب تو برسر عام آنے لگ گئیں، سب کے سامنے آنے لگ گئیں، اور باقاعدہ اقرار اور قبول بھی ہونے لگ گیا. اب تم کوئی ایک ایسا ثابت کرو کہ جو ہمارا سنی ہو اور یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے سنی علماء کے ساتھ رہا ہے اور سنی علماء سے اس کو جواب نہیں ملا. ایسا ثابت تم نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ الحمدللہ تعالی مذہب اہل سنت وہ برحق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کے پاس دلائل کا انبار موجود ہوتا ہے. اور بفضل ہی تعالی جل شانہ کوئی بھی ایسا بندہ جو ہمارے علماء اہل سنت کے پاس آئے اور اس کو جواب نہ ملے رد قادیانیت کے حوالے سے یا رد بدمذہبیت کے حوالے سے، کوئی بھی ایسا بندہ ثابت نہیں کر سکتے. ہاں ایسا ضرور کر سکتے ہو کہ اپنی طرف سے مکار لوگ اپنے ہی پیش کر کے کہہ دو کہ ہاں یہ فلاں بندہ تھا، یہ ایسا نکلا، یہ فلاں بندہ تھا، یہ ویسا نکلا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کی وجہ سے ان کی اولاد یہ معنی سمجھ رہی ہو کہ ختم نبوت کا یہی معنی ہے جو قادیانی لے رہے ہیں. لہذا کچھ شرم کرو اور امام اہل سنت کی ذات مقدسہ پر زبان درازیاں کرنے کی بجائے وہ والا وقت تم اپنے ملاؤں کے مکالے دھونے پہ لگا دیتے تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کو تم بچا سکتے جو لوگ تمہاری جماعت دیوبندیت سے نکل کر اور وہابیت سے نکل کر وہ قادیانی بن گئے ہیں.